ہمیں ہمارے ماں باپ مارتے تھے تو ہم نے تو نہیں کبھی پوچھا کہ بھائی کیوں مار رہے ہیں. آپ ذرا مار کے دیکھیں, اگلے آرگومنٹ کرتے ہیں بچے کہ کیا مسئلہ ہے بابا, غصے میں ہے, کیا ہو گیا ہے, بات کریں, قائل کریں پہلے. ہاں آپ تو اس طرح نہیں کرتے. ہمارے زمانے میں تو ماں باپ ہمیں صرف یہ کہتے تھے وہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے, ہم وہ بات ہی بھول جاتے تھے. آج کل کے آپ بچوں کو یہ کہہ کے دیکھیں, میری وہ بچی چھوٹی 5-6 سال کی ماشاءاللہ, میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے نا, صرف اس کو میں کسی بات پہ نا آرگومنٹ اس کے ساتھ کر رہا تھا نا, تو میں نے اسے آف دا وے جا کے نا ایک بات کی. تو میں نے کہا بیٹا اس دن تم نے جو ماما کے ساتھ بابا اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی, ہم تو کچھ اور کر رہے تھے بات, کہ میں آپ سے یہ ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں تو اب آپ مجھے دبانے کے لیے کوئی ایک اور واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں. ہمیں اگر کوئی یہ ہمارے بچپن میں کرتا تھا کہ تم نے اس دن یہ بدتمیزی کی تھی, تو ہمارے تو ہاتھ پاؤں بھول جاتے تھے کہ یار اب اس کی بھی ہمیں مار ابھی کھانی پڑے گی. نہ سرکار, آج کل بچے یہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ بات ڈسکس کر رہے ہیں اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, پہلے تو یہ بات ڈسکس کریں نا جو آپ اس وقت آپ کر رہے ہیں. آج کل یہ, اور یہ پازیٹیو چیز ہے, میں اس کو نیگیٹو چیز کے طور پہ بیان نہیں کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہماری ایج کے پڑھے لکھے لوگ جو اپنی اولاد کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں, یہ اسلامی تاریخ کے کامیاب ترین ماں باپ ہیں. اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولادوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا, ان کے مینٹل ماڈلز بدل دیے, نہ پوری زندگی ان میں کانفیڈنس کوئی آیا, نہ انہیں بات کرنے کا کوئی ڈھنگ آیا, نہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ کبھی سوچتے. دنیا بھی برباد کی, آخرت بھی برباد کی. ظاہر ہے باپ سے صرف آپ پھر دنیا تو نہیں لیں گے, عقیدہ بھی اس کا لے لیں گے. اس سے آپ کبھی نہیں پوچھیں گے کہ بھئی یہ محرم کے مہینے میں ہم گھوڑے کے نیچے سے کیوں گزر رہے ہیں, اور یہ جھولا ہم نے کیوں نکالا ہوا ہے, اور یہ ربیع الاول میں ہم نے یہ جھنڈیاں کیوں لگا لی ہیں, اور لوگ ڈھول کے اوپر یہ قوالی کیوں کر رہے ہیں. یہ جرت ہوگی کسی کی پوچھنے کی؟ کبھی نہیں ہوگی. ابھی کہ جو پڑھے لکھے ماں باپ ہیں وہ آرگومنٹ کرتے ہیں, اجازت دیتے ہیں کہ آپ کا یہ رائٹ ہے, آپ بھی اپنا موقف رکھو, میں بھی رکھتا ہوں, آپ کو علمی طور پہ قائل کریں گے. اس لیے اپنی اولاد کے ساتھ دوستی کا معاملہ رکھیں, اس کے اوپر اتھارٹی والا معاملہ نہ رکھیں, ہر چیز ڈسکس کریں. میں الحمدللہ میری بیوی بھی, ہم اپنے بچوں کے ساتھ بالکل اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح بڑوں کے ساتھ. حالانکہ ہمارے زمانے میں ماں باپ کہتے تھے اس کا تو لیول ہی کوئی نہیں, اس کے ساتھ کیا بات کریں, اس کو تو سمجھ نہیں ہوگی. اور بچے سے کچھ سیکھنا لوگ عیب تصور کرتے تھے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں بچے سے اچھا کوئی ٹیچر ہی نہیں ہوتا, وہ آپ کو گراس روٹ لیول سے سمجھاتا ہے. مجھے کبھی کوئی دوست, کوئی ویڈیو کا کوئی سینئر آدمی جو چند ایک لوگوں کے پاس میرا وہ موبائل نمبر ہے نا, وہ مجھے کبھی کوئی میسج کر دینا. اب میں تو وہ استعمال کرتا ہوں 1100-1200 والا موبائل. مجھے کہ اس ویڈیو کا لنک بھیج دیں, میں نے کہاں سے اس میں سے لنک نکالنا ہے, اس میں تو لنک نکلنا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اسمارٹ فون مجھے یوز نہیں کرنا آتا, اور جان بوجھ کے میں نے, ورنہ تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو سیکھنا, میں نے جان بوجھ کے اپنے اوپر ایک قدغن لگائی ہوئی ہے, واٹس ایپ, یہ ساری چیزیں. میں پھر وہ اپنی چھوٹی بچی جو 6 سال کی بلا کے, بتاؤ بابا میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو یوں کریں, اس کو یوں, اور ایک ایک چیز وہ کنسپٹ کلیئر کرے گی کہ اس کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ہوگی تو میں اس کو یہ بتاؤں. بڑا بندہ تو انڈرسٹوڈ کر لیتا ہے, لیکن چھوٹا بچہ جب سمجھاتا ہے نا تو اسے ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو یہ بتایا, یہ چھوڑ دیا, تو اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس میں سے یہ لنک ایسے نکالتے ہیں, یہ لو جی لنک, اس کو ایسے فارورڈ کریں اور یہ پہنچ کے آپ کے موبائل میں اب آپ آگے فارورڈ کرتے ہیں. آرگومنٹ کریں, لاجیکلی قائل کریں کہ ہاں بھی یہ کیا ہوا ہے, کیوں کیا ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس زمانے میں اگر گھر میں کوئی نقصان ہوتا تھا نا تو ماں باپ پھینٹی لگاتے تھے بچوں کی. میں نے الحمدللہ آج تک کسی نقصان کے اوپر کبھی کسی بچے کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا, ریکارڈ ہے. ہمیشہ آرگومنٹ کیا کہ بھئی کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, بتاؤ, یہ بتاؤ. بال کے ساتھ جی وہ شیشہ ٹوٹ گیا, اس کا گھڑی کا گر گئی ہے, تو بھئی یہ کمرے میں کیوں کھیل رہے تھے, باہر کھیلتے, گراؤنڈ میں چلے جاتے.
گلی میں چلے جاتے ہیں, یہاں کھیلنے کی جگہ تھی, بس ٹھیک ہے. اب وہ واپس تو نہیں آ جانا جو گھڑی ٹوٹ گئی ہے, نہ مارنے سے کچھ ہونا ہے جب تک آپ لاجیکلی قائل نہیں کریں گے. اور اس طرح کا جو اخلاقی آپ کا روب آپ کی اولاد کے اوپر ہوتا ہے وہ مارنے سے زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو نقصان ہو جاتا ہے نا وہ یہ ہے, جب آپ بچوں کو مارتے ہیں نا تو وہ چیزیں پھر آپ سے چھپاتے ہیں, اور صرف نقصان نہیں چھپاتے, وہ چیزیں بھی آپ سے چھپا لیتے ہیں جو بچوں کو ماں باپ سے چیزیں نہیں چھپانی چاہیے, کیونکہ وہ بعض اوقات ایجوکیشن سے تعلق رکھتی ہیں ایسی چیزیں. آپ دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ جو یہ مدرسوں کے اندر برے کام ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بچے ڈر کے مارے گھر آ کے بتاتے ہی نہیں ہیں, انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ الٹا ہمیں ماریں گے. اور پھر ماں باپ بھی ایسے ہیں, ایسے ڈنگر قسم کے ماں باپ ہوتے ہیں بعض, کہ بچہ کوئی شکایت کرتا ہے نا تو بجائے یہ چیک کرنے کے کہ بچہ اسکول یا مدرسے کیوں نہیں جا رہا, کوئی اور ریزن نہ ہو, انہوں نے اپنے ٹیچرز کو, اپنے ان بزرگان دین کو, اپنے ان استادوں کو, حفظ کروانے والے ٹیچرز کو خدا بنایا ہوا ہے. اس طرف وہ دماغ ہی نہیں اپنا لے کے جانا چاہتے اگر چلا بھی چاہے کہ کوئی برا کام نہ اس کے ساتھ کر رہا ہو. تو بچے نے آپ کو کہاں سے شکایت لگانی ہے؟ بچہ اسکول نہیں جا رہا, اس سے ریزن پوچھے, کیا وجہ ہے بتاؤ. فرینک ہونا چاہیے. بعض اوقات اسکول میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو تنگ کرتے ہیں, مارتے ہیں, ٹفن چھین لیتے ہیں. تو جیسے ہی اب صبح ہوگی تو بچہ رونا شروع کر دے گا, اسے یہ یاد آئے گا کہ آج بھی میرے ساتھ یہی ہوگا, پھر میں بھوکا رہوں گا, پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. اب ماں باپ کو یہ ریزن نہیں وہ بتائے گا جب تک ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوں گے یہ اسکول سے بھاگ رہا ہے. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. کبھی اس نے اسکول کا کام نہیں کیا ہوگا کسی مجبوری کی وجہ سے, تو کوئی نہیں, آپ آرگومنٹ کریں, چھٹی کروا لیں, نہ اسے مار پروانے کے لیے ضرور بھیجنا ہے, چھٹی کروا لیں, پھر اسے گھر بٹھا کے کام کرائیں اور اسے بتاؤ کہ آج تمہاری چھٹی تمہاری وجہ سے ہوئی ہے, آندہ کام کر لینا, ہیپی ہو جائے گا. ادروائز تو وہ چیزیں پھر چھپائے گا. اسی لیے بعض اوقات بچے آ کے ماں باپ کو شکایت نہیں لگاتے کہ مدرسے میں آج استاد صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ ماں باپ مجھے ڈانٹیں گے, الٹا ماریں گے. لیکن اگر آپ کی فرینکنس ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ خود ڈسکس کریں گے. اور بعض اوقات تو آپ کو کچھ لیول تک تو خود ہی ایجوکیٹ انہیں کر دینا چاہیے. جس طرح وہ عامر خان کی ایک ویڈیو آئی تھی چھوٹے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی, چھوٹا سا کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے, بڑے مہذب انداز میں, بغیر اس نے کوئی بھی اس طرح کی چیز, یہ اسی کا کمال ہے, ویسے اللہ نے اسے فن دیا, وہ ایجوکیٹ کر دیا. فرینکنس جو ہے معاملات کو حل کرتی ہے. اور یہ میں بتاؤں یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, دنیا کی ہر فیلڈ میں یہ کام کرتا ہے معاملہ. اگر علماء نے پبلک کے ساتھ اور پبلک نے علماء کے ساتھ فرینکنس رکھی ہوتی, آج دین کا حلیہ نہ بگڑتا. لیکن یہ کتنے ہوشیار ہیں, یہ فرینک ہونے نہیں دیتے اپنی عوام کو, تاکہ انہوں نے جو 12 تقریریں یاد کی ہوئی ہیں نا وہی ایک ایک کر کے ریپیٹ کرتے رہے. ورنہ مجھے بتائیں, جمعے کے ممبر اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ آپ ان ممبروں کے اوپر آ کے یہ ڈسکس کریں گے کہ ستنجے کے لیے ڈھیلے کتنے لینے. اسپیسیفکلی یہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے کرنٹ افیئرز کے اوپر. اس کا تعلق ان دینی مسائل سکھانے کے ساتھ نہیں ہے. نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے, صحیح مسلم میں ہے فکر آخرت, اور اپنے ایشوز کو ڈسکس کرتے تھے جو اس زمانے میں تھے کہ آپ نے اب جہادی مہم کہیں روانہ کرنی ہے, نیکسٹ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اس دعوت کے حوالے سے. یہ مقصد تھا. آج کل یہ کچھ ہو رہا ہے, مجھے بتائیں. اور پاکستان میں تو اللہ کے فضل سے ہر جمعے سے پہلے 2-3 کرنٹ افیئر اویلیبل ہوتے ہیں جن کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے, اور عالم کا کام ہے کہ اسے ڈسکس کرے, چھوڑ دے باقی ٹاپک. اور اللہ کا شکر ہے یہاں پہ ڈیموکریسی ہے. یہ کون سی سعودیہ کی ملوکیت ہے کہ آپ کو لکھی لکھائی تقریر آئے گی, آپ ان ایشوز کو ڈسکس کریں, لیکن ایمانداری کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پسند کا لیڈر ہے تو آپ اس کی غلطی جو ہے وہ چھپا جائیں اور دوسرے کو آپ رگڑا لگا دیں. نہیں, سب کو آپ دین کے حوالے سے ڈسکس کریں جس طرح ہم کر رہے ہوتے ہیں. کرنٹ افیئر ڈسکس کریں اور پھر اس میں بتائیں کہ قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتی ہے, لیکن سرکار اس کو کرنے کے لیے تو تیاری کی ضرورت ہے.
یہ تیاری کون کرے؟ آیتیں حدیثیں کون ان کو بتائے؟ انہوں نے تو رٹے مار کے ڈگریاں کی ہوئی ہیں. ان سین پرابلم آ جائے تو یہ حل کر ہی نہیں سکتے. اور یہ حال صرف ہمارے علماء کا نہیں ہے، ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئرز کا بھی یہی حال ہے. بہت کم ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں جن کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں. زیادہ تر لکیری پیٹ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ پریکٹس کر کر کے ان کو تجربہ ہو گیا ہوتا ہے. ذرا سا ان سین پرابلم آئے ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں ان کے کہ اب کرنا کیا ہے. تو علماء کو بھی چاہیے کہ وہ جمعے کے خطبوں کو ان کاموں کے لیے استعمال کریں اور فرینک رکھیں اپنی پبلک کو. پبلک آپ سے پوچھے، اگر آپ کو آخرت کی فکر ہے تو آپ کی پبلک کو یہ رائٹ ہونا چاہیے وہ آپ سے آ کے سوال کریں کہ یہ آپ نے جو دینی مسئلہ بتایا یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے، یا مجھے لگ رہا ہے یہ خلاف عقل ہے، مجھے اس کی دلیل دیں. آپ کو نہیں پتا، کوئی ایپ کی بات نہیں، آپ کہیں گے جی انشاءاللہ میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا، میں اس پہ پوری ورکنگ کر کے آپ کو بتاؤں گا. عزت بھی بچا لو اپنی نال. اے نہ کہو کہ منو نہیں پتا. یہ تو تواڈے وچ اے تے اس طرح دی کوئی رتی تے ہے ہی نہیں کہ اتنی جرت کرو کہ منو نہیں پتا. تو آپ اس طرح کہہ لیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، میں اس کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں وہ اکٹھی کر کے نا انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ سے ڈسکس کروں گا. آپ کا بھی روپ پڑ جائے گا، پتہ نہیں ان عالم صاحب کو اتنا علم اکٹھا ہوا ہے کہ انہوں نے وچوں ہی سمیٹ کے نا نچوڑ کے قرآن و حدیث دا نچوڑ کٹ کے میرے سامنے رکھنا ہے. چلو اس طرح کر لو. اچھا کہتے ہیں جی علماء سے پوچھ کے چلیں. علماء کے پاس جب آپ جاتے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں ہم اپنے علماء سے پوچھیں گے. وہ جب اپنے علماء سے پوچھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں بھی اپنے عالم سے پتہ کروں گا. اور آخری لنک جو ہے نا وہ کور میں ہوتا ہے، کتاب میں لکھ گیا ہوتا ہے بغیر حوالے کے. زیادہ تر علماء نقال ہوتے ہیں. نقال وہ ہیں جو نقل در نقل کرتے ہیں، خود تحقیق نہیں کی ہوتی. ایک بندے نے مسئلہ لکھا اس کتاب سے، اس میں مکھی پہ مکھی ماری، آگے پھر مکھی پہ مکھی ماری، آگے مکھی پہ مکھی ماری. وہ اسی کے تحت میں نے بتایا تھا نا غدیر خون کی حدیث، وہ اقبال کیلانی نے آدھی لکھی نا، اس سے جب عمران ایوب لاہوری نے لکھی اس نے بھی آدھی لکھ دی، کیونکہ اس نے بجائے مسلم شریف کھولنے کے نا ادھر سے لکھ لی. اور آگے جو ہے وہ جب اس نے لکھی دارالندلس والوں نے، شفیق الرحمان کاظم صاحب نے، انہوں نے اس سے چھاپا مارا، اس نے بھی آدھی لکھ دی. انہیں بلکہ وچ بریکٹ قرآن اور سنن لکھتا کولوئی. ہاں یہ ہے مکھی پہ مکھی. تحقیقی کام یہ نہیں کر سکتے. واللہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں علی بھائی نے علماء کی تحقیقات چوری کر کر کے بیان کرتے ہیں. ایک کیڑے عالم نے تحقیق کی تھی جڑی میں چوری کی ہے؟ اس تو بڑی گل جو میں آلریڈی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں. انہی ٹاپکس کو میری ویڈیو سن کے کوئی اسی انداز میں، اسی طریقے سے، اسی ترتیب سے ریپروڈیوس کر کے بتا دیں، تب بھی ہم مان لیں گے کہ جناب آپ کا بڑا کام ہے. یہ تکبر کے طور پہ نہیں میں بول رہا. خام خواہ آپ کیوں موقع دیتے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ بھی پھر آپ کو اس طریقے پہ اتر کے سمجھائے کہ آ جا بھی ہوں، آ جا مدانش. جتنے کرنٹ افیئر ہیں باقی صرف اپنی رائے دیتے ہیں اس کے اوپر. جتنے بڑے بڑے علماء ہیں میں جب بھی بولتا ہوں آیت حدیث بیان کرتا ہوں، کمپیریٹو نالج، اس کے بعد پورا انالیسس کر کے ایک رزلٹ نکالتا ہوں. باقیوں تو صرف کلپ آ جاتا ہے، جی اس ٹاپک پہ بھی کلپ آ گیا، وہ کلپ دے اندر بھی کوئی شے ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے نہیں. علماء فرماتے ہیں، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے. اور ویسے پوچھے تو دین کہتے ہیں قرآن و سنت میں ہے، اور سنا بزرگوں سے ہوتا ہے. تو کوئی آیت کوئی حدیث پیش کرو نا اس ٹاپک کے اوپر تو پتہ چل جائے گا کیا علمی لیول ہے.